اقلیت، دا مائنورٹی. یہ آڈیو لاگ میرے ایک ٹویٹر تھریڈ پر بیس کرتا ہے جو کہ میں نے معاشرے میں رہنے والی اقلیتوں کی حالت زار پہ تحریر کیا تھا. اس تھریڈ میں معاشرے کے اندر موجود اجتماعی جہالت اور ذہنی پسماندگی کو موضوع بنایا گیا تھا. وہ جہالت، وہ پسماندگی جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ اور زاویے سے ہم سے مختلف ہیں اور اس مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی ایک تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہتی ہے. دل میں ایک خواہش ہے کہ ہر وہ شخص اور ہر وہ گروہ جو کسی بھی شکل میں ظلم، استبداد اور منفی امتیاز کا شکار ہے اور اس تفریق کی وجہ سے وہ اپنے جائز انسانی حقوق سے محروم ہے، اس کو برابری دی جائے اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے. کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی شاعرانہ ماسٹر پیس نہیں ہے، کچھ بکھرے ہوئے خیال ہیں اور صرف دل کی بات ہے جو کہ کہہ دی. ایک لفظ جو بچپن سے سنا تھا میں نے، بہت چھوٹا تھا تو کانوں میں پڑا تھا میرے. اس کا مطلب جو میرے علم میں تھا بہت عجیب تھا. ہے بتانا مشکل، شرم آتی ہے، ذلت کا نقیب تھا. اس کا مطلب جو میرے ذہن میں ڈالا گیا، جس کے ساتھ میری فکر کو پالا گیا، ایک ایسے گروہ کی شناخت تھا جو باوجہ مذہب ایک مختلف ساخت تھا. وہ ہم جیسے تھے مگر الگ تھے ہم سے. ایک ہی بولی تھی، شکل ایک جیسی تھی مگر الگ تھے ہم سے. ان کے برتن بھی الگ تھے اور کام بھی، بستیاں بھی ان کی علیحدہ تھیں اور نام بھی. ہم سمجھتے تھے خود کو برتر ان سے. جانور زیادہ پیارے تھے ہمیں، وہ تھے کمتر ان سے. جانوروں کو پیار کرنا نہ بری بات تھی، ان سے مصافحہ بھی کرنا ایک عجیب بات تھی. جب سمجھ آئی تو یہ سب غلط لگا. اپنے بزرگوں کا طریقہ غلط لگا، معاشرے کا انداز بھی غلط لگا. آج پھر ذہن میں یہ خیال آیا، چاہا بھی تو میں نہ اسے کھرچ پایا. میں نے چاہا کہ اس کو سمجھوں، اس کے معنی کو کھوجوں. ایک سیانے کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا اس مقصد سے. اس سے جھجکتے ہوئے سوال یہ پوچھا اس مقصد سے. اسے پوچھا یہ میں نے، اقلیت کیا ہے؟ اس نے بولا کہ کسی جگہ جو تعداد میں کم ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، جو جگہ کم لیتا ہے، وہ اقلیت کہلاتا ہے. میں نے پوچھا کہ طوفانی بارش میں چھتری بھی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، کیا وہ اقلیت ہے؟ جواب ملا، نہیں. میں نے پوچھا کہ ایک لاکٹ میں جگمگاتا ہوا ہیرا بھی تو چھوٹا سا ہوتا ہے، کیا وہ اقلیت ہے؟ جواب ملا، نہیں. میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا. میری حیرانی، میری پریشانی دیکھ کر سیانہ بولا، اقلیت وہ ہے جو طاقتور کے سامنے کمزور ہوتا ہے، جو بے اختیار ہوتا ہے، جو ظلم سہتا ہے، جو چپ رہتا ہے. اس بات نے مجھ کو چکرا دیا، گھما دیا. میں نے رخصت لی سیانے سے اور اٹھ گیا ایک بہانے سے. لیکن ذہن الجھا رہا، سوچ بکھری رہی.
یہ لفظ دماغ میں عقلیت اٹکا رہا، الجھا رہا، بکھرا رہا۔ میں نے سوچا ڈھونڈوں عقلیت اپنے ارد گرد۔ جس کسی بستی میں گیا عقلیت کی یکا یک اجنبی بن گیا، اپنا آپ اقلیت لگنے لگا۔ اقلیتی بستیوں میں اقلیتوں کے درمیان بھی اقلیت آباد تھی، مجبور تھی، ناشاد تھی۔ لوٹ کے آیا جو میں اکثریت کی آبادی میں، جو وہاں دیکھا وہ بھی انوکھا کام تھا۔ اکثریت میں بھی اقلیت موجود تھی، تقسیم تھی، کمزور تھی، لاچار تھی۔ میں تو سوال سوچ کے پھنس گیا سوال میں۔ ایسا منحوس چکر ہے یہ میرے خیال میں۔ ہر اکثریت کہیں نہ کہیں اقلیت جیسی لگی، یا ہر اقلیت اپنے اعمال سے اکثریت جیسی لگی۔ یہاں مسئلہ نہیں ہے تعداد کا، نشہ چڑھا ہے ظالم پہ استعداد کا۔ میں اس مسئلے پر ذہن الجھاتا رہا، اس گتھی کو سلجھاتا رہا۔ ہر نسل ہر مذہب کو کھوجا، مگر سوال کا جواب نہ ملا، صرف الجھتا ہی رہا۔ پھر یہ سوچا مظاہر قدرت میں ڈھونڈوں میں جواب۔ میں نے دیکھا باغ میں چنبیلی کا پودا، تمام باغ میں صرف ایک ہے۔ سوچا شاید یہ عقلیت ہے، مگر اس کی مہک تو سب پہ بھاری تھی۔ پھر دیکھا آسمان کی طرف، ایک چھوٹی سی نارنجی ٹکیا۔ سوچا شاید یہ عقلیت ہے، مگر اس کی روشنی پورے فلک پر طاری تھی۔ جو رات ہوئی چاند نظر آیا جھرمٹ میں ستاروں کے۔ سوچا شاید یہ عقلیت ہے، لیکن اس کی تابناکی تو مستقل جاری تھی۔ پھر یہ سوچا، پھر یہ سمجھا، یہ لفظ تو جھوٹ ہے، یہ لفظ تو دھوکہ ہے۔ ظالم کے ظلم کرنے کا ایک طریقہ ہے، درست کو غلط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ غور کرنے پہ جانا کہ عقلیت تو صرف روشنی اور شعور کی ہے، اکثریت تو صرف جہالت، ظلمت، تکبر اور غرور کی ہے۔ اس ذلیل تفریق کو مٹانا ہے اگر، نور اور شعور کو پھیلانا ہے اگر، مشعل جہاں سے اجالے کو پھیلانا ہوگا، جہل کی ظلمتوں سے، تکبر کی خاردار جھاڑیوں سے ڈھونڈ کے بجھی ہوئی لالٹینوں کو جلانا ہوگا، بند دماغوں کو کھول کے وسعت دینی ہوگی، جو تھوڑا سا شعور بچا ہے اسے پھیلانا ہوگا۔ میری یہ عرض ہے کہ آؤ اس تفریق سے نفرت کا اظہار کریں، صرف ایک بار نہیں، ہم یہ بار بار کریں۔